شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 155۔ اہل بصرہ کو آنے والے فتنوں کی خبریں۔ ان فتنوں کے وقت جو شخص اپنے نفس کو خدا کی فرما برداری پر قائم رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں انشاءاللہ تمہیں جنت کی راہ پر پہنچا دوں گا، اگرچہ وہ راستہ شدید مشقت اور تلخ مزوں والا ہے۔ رہی فلاں تو ایک تو ان میں عورتوں والی کم عقلی ہے، دوسرے لوہار کے کڑھاؤ کی طرح کینہ اور اناد ان کے سینے میں جوش مار رہا ہے، اور جو سلوک مجھ سے کر رہی ہیں اگر میرے سوا کسی دوسرے سے ایسے ہی سلوک کو ان سے کہا جاتا تو وہ نہ کرتی۔ اس کے بعد بھی ہمیں ان کی سابقہ حرمت کا لحاظ ہے اور ان کا حساب کتاب اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس خطبے کا ایک جز، ایمان کا راستہ سب راستوں سے زیادہ کشادہ اور سب چراغوں سے زیادہ روشن ہے۔ ایمان سے نیکیوں پر دلیل لائی جاتی ہے اور نیکیوں سے ایمان پر دلیل لائی جاتی ہے۔ ایمان سے علم کی دنیا آباد رہتی ہے اور علم کے ذریعے موت سے ڈرا جاتا ہے، اور موت سے دنیا کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں عمل سے آخرت حاصل کی جاتی ہے، اور مخلوقات کے لیے قیامت سے پہلے کوئی منزل نہیں۔ لوگ میدان قیامت کی آخری منزل تک پہنچنے کے لیے تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ اسی خطبے کا ایک اور جز، وہ اپنی اپنی قبروں کی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آخرت کی قرار گاہوں کی طرف چل پڑے۔ ہر گھر کے لیے اس کے اہل ہیں جسے نہ وہ تبدیل کر سکیں گے اور نہ اس سے منتقل ہو سکیں گے۔ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا دونوں کام اخلاق خداوندی میں سے ہیں۔ نہ ان کی وجہ سے موت قبل از وقت آ سکتی ہے اور نہ مقرر رزق میں کمی ہو سکتی ہے۔ تمہیں خدا کی کتاب پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ مضبوط رسی، روشنی پھیلانے والا نور، نفع بخش شفا، پیاس بجھانے والی اور تمسک کرنے والے کے لیے حفاظت اور وابستہ رہنے والوں کے لیے نجات ہے۔ اس میں کجی نہیں آتی کہ اسے سیدھا کیا جائے، نہ حق سے مڑتی ہے کہ اس کا رخ درست کیا جائے۔ بار بار دہرانے اور کانوں میں پڑھنے سے وہ پرانی نہیں ہوتی۔ جو اس کے مطابق کہے وہی سچا ہے، اور جو اس پر عمل پیرا ہے وہ سبقت لے جانے والا ہے۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے امیر المومنین، ہمیں فتنے کے بارے میں کچھ بتائیے، اور کیا آپ نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب خدا وند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان سے یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا فتنوں کا سامنا نہ ہوگا؟ تو میں سمجھ گیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں ہم پر فتنہ نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ فتنہ کیا ہے جس کی خدا نے آپ کو خبر دی ہے؟ آپ نے فرمایا، اے علی، میرے بعد میری امت انقریب فتنوں میں پڑ جائے گی۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب احد کے دن شہید ہونے والے مسلمان شہید ہو چکے اور مجھ سے شہادت روک لی گئی اور یہ مجھے گراں گزرا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں بشارت ہو کہ تم شہید ہوگے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یوں ہی ہو کر رہے گا۔ اس وقت تمہارے صبر کا کیا حال ہوگا؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ صبر کا مقام نہیں، یہ تو میرے لیے خوشخبری اور شکر کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، لوگ میرے بعد دولت کی وجہ سے فتنوں میں پڑ جائیں گے اور دین اختیار کرنے کا خدا کو احسان جتائیں گے، اس کی مہربانیوں کی آرزویں کریں گے، مگر اس کے قہر و غضب سے بے خوف ہو جائیں گے، اور جھوٹے موٹے شبہوں اور غافل کر دینے والی حدیثوں کی وجہ سے حرام کو حلال کر دیں گے، شراب کو انگور و خرما کا پانی کہہ کر اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر اور سود کو خرید و فروخت قرار دے کر جائز سمجھ لیں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس موقع پر میں انہیں اس درجے پر سمجھوں، یہ سمجھوں کہ وہ مرتد ہو گئے، یا یہ کہ وہ فتنہ میں مبتلا؟ آپ نے فرمایا کہ فتنہ میں مبتلا سمجھو۔